السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پرسنالٹی اینڈ بکس اور میں ہوں آپ کا خادم شبیر احمد۔ اردو ادب میں اگر تقسیم ہند کے المیے کو سب سے زیادہ گہرائی اور حقیقت کے ساتھ کسی نے پیش کیا ہے تو وہ نام ہے سعادت حسن منٹو، اور منٹو کا شاہکار افسانہ توبہ ٹیکسنگ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ انسانیت، سیاست، پاگل پن اور شناخت کے بحران کی ایسی چیخ ہے جو آج بھی دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ توبہ ٹیکسنگ ایک مختصر مگر انتہائی طاقتور افسانہ ہے جو 1947 کی تقسیم ہند کے بعد کے حالات پر مبنی ہے۔ یہ افسانہ پاگل خانے کے چند مریضوں کے ذریعے پورے بر صغیر کی ذہنی حالت کو بیان کرتا ہے۔ منٹو نے اس کہانی میں دکھایا کہ اصل پاگل کون تھے، وہ لوگ جو پاگل خانے میں بند تھے یا وہ سیاستدان جنہوں نے ایک لکیر کھینچ کر انسانوں کو بانٹ دیا تھا۔ افسانے میں حکومت پاکستان اور حکومت ہندوستان فیصلہ کرتی ہیں۔ جس طرح قیدیوں کا تبادلہ ہوا اسی طرح پاگل خانوں کے مریضوں کا بھی تبادلہ ہوگا، یعنی مسلمان پاگل پاکستان جائیں گے اور ہندو سکھ پاگل ہندوستان۔ اسی دوران ایک سکھ پاگل بھوشن سنگھ مسلسل ایک سوال پوچھتا رہتا ہے، توبہ ٹیکسنگ کہاں ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ مگر کسی کے پاس اس سوال کا واضح جواب نہیں۔ آخر میں جب قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے تو بھوشن سنگھ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا گاؤں توبہ ٹیکسنگ پاکستان میں ہے، لیکن اسے ہندوستان بھیجا جا رہا ہے۔ وہ نہ پاکستان جاتا ہے نہ ہندوستان، وہ دونوں ملکوں کی سرحد کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے اور وہیں گر کر مر جاتا ہے۔ منٹو نے خون خرابہ، لاشیں یا جنگ کے مناظر دکھائے بغیر تقسیم کا سب سے خوفناک پہلو پیش کیا، یعنی شناخت کا بحران۔ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس ملک کے ہیں، ان کا گھر کس طرف رہ گیا، ان کی پہچان کہاں گئی۔ بھوشن سنگھ دراصل لاکھوں مہاجرین کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ افسانہ ایک فلسفیانہ سوال اٹھاتا ہے، اصل پاگل کون ہے، پاگل خانے کے لوگ یا وہ معاشرہ جس نے مذہب اور سیاست کے نام پر انسانوں کو بانٹ دیا؟ منٹو طنز کے ذریعے پوری سیاسی قیادت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ بھوشن سنگھ صرف ایک کردار نہیں بلکہ اپنی زمین سے محبت کی علامت، شناخت کے بحران کی علامت، تقسیم کے خلاف خاموش احتجاج ہے۔ اس کا سرحد کے بیچ مر جانا اردو ادب کے عظیم ترین اختتاموں میں شمار ہوتا ہے۔ سعادت حسن منٹو کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ وہ مختصر جملوں میں دل چیر دینے والی بات کہہ دیتے تھے۔ توبہ ٹیکسنگ میں غیر ضروری تفصیل نہیں، لمبے مکالمے نہیں، مگر ہر جملہ دل پر ہتھوڑے کی طرح لگتا ہے۔ منٹو نے مزاح، طنز اور المیے کو اس انداز میں ملایا کہ آپ ہنستے ہنستے رو پڑیں گے۔ یہ افسانہ صرف تقسیم کی کہانی نہیں، یہ سرحدوں کی بے معنی حقیقت، سیاست کی صفاقی، انسان کی جڑوں سے وابستگی، وطن کی محبت اور انسانی شناخت کے سوال پر مبنی ایک فلسفیانہ شاہکار ہے۔ 1947 میں جتنا محسوس ہوتا تھا یہ اتنا ہی ریلیونٹ اور حیرت انگیز آج بھی ہے۔ توبہ ٹیکسنگ آج بھی اتنا ہی مقبول ہے۔ لوگ مذہب کے نام پر تقسیم ہیں، قومیت کے نام پر نفرت ہے، انسان اپنی شناخت کے بحران میں مبتلا ہے، اس لیے یہ افسانہ ہر نسل کے لیے ضروری مطالعہ ہے۔ منٹو نے صرف ایک پاگل کی کہانی نہیں لکھی، پوری انسانیت کا نوحہ لکھ دیا۔ سرحدیں بن گئی مگر انسان ٹوٹ گئے۔ بھوشن سنگھ آج بھی دونوں ملکوں کے درمیان کھڑا سوال کر رہا ہے۔ توبہ ٹیکسنگ اردو ادب کا وہ زخم ہے جو کبھی نہیں بھرے گا۔ اگر اس کی ناول کے مثبت پہلوؤں کی بات کی جائے تو یہ مختصر مگر انتہائی طاقتور ہے، گہرا فلسفیانہ پیغام ہے، تقسیم ہند کی ایک بہترین عکاسی ہے، ابتدائی اور یادگار کردار ہے، اردو ادب کا لازوال شاہکار ہے۔ کچھ پڑھنے والوں کو یہ افسانہ بہت تلخ، افسردہ یا پیچیدہ دکھائی دیتا ہے، لیکن اصل اس کے مختلف ہے۔ اگر آپ اردو ادب، تاریخ، نفسیات یا انسانی جذبات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو توبہ ٹیکسنگ ضرور پڑھیں۔ یہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے مگر اس کا سوال آج بھی زندہ ہے، آخر توبہ ٹیکسنگ کہاں ہے؟ اور شاید اسی سوال میں منٹو کی پوری عظمت چھپی ہوئی ہے۔